یہ بات ہے 31 جولائی 2024 کی رات کے قریب 2 بجے ایران کے کیپٹل تہران میں پریزیڈنٹ پیلس کے کمپاؤنڈ کے اندر ایک زوردار دھماکہ سنا جاتا ہے۔ نہ ہی یہ کوئی معمولی دن تھا اور نہ ہی جہاں دھماکہ ہوا کوئی عام لوکیشن۔ دن معمولی اس وجہ سے نہیں تھا کیونکہ یہ ایران کے نئے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کا دوسرا دن تھا۔ اس ہرے بھرے کمپاؤنڈ میں جہاں مختلف رائل پیلس دیکھے جا سکتے ہیں، اس کے کنارے پر یہ 5 اسٹوری بلڈنگ ہے جہاں ایران کے اسٹیٹ گیسٹ آ کر ٹھہرتے ہیں، اور اسی بلڈنگ کے 3rd فلور پہ یہ دھماکہ ہوا تھا۔ اس دن اس گیسٹ ہاؤس میں کوئی عام شخص نہیں بلکہ فلسطین کے فارمر پرائم منسٹر اور حماس کے لیڈر اسماعیل ہنیہ موجود تھے۔ یہ ایک ہائی پروفائل مرڈر تھا۔ حماس کے لیڈر اسماعیل ہنیہ کو اسیسینیٹ کرنے کے پیچھے اسرائیل کی ایجنسی موساد کا ہاتھ بتایا گیا، لیکن ہمیشہ کی طرح اسرائیل اور موساد نے اس پر کوئی بیان نہیں دیا۔ حماس کے لیڈر کو ایرانین پریزیڈنٹ کے کمپاؤنڈ کے اندر تب ختم کیا گیا جب وہ ایرانی ریولیوشنری گارڈ کی پروٹیکشن میں تھے، اور وہ بھی ایک اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ۔ اگر واقعی یہ اسرائیل نے کیا تھا تو یہاں پہ چند سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ اسرائیل سے قریب 2000 کلومیٹر دور یہ آپریشن کیسے انجام دیا گیا؟ اسماعیل ہنیہ کو اتنے الگ انداز میں کیوں ختم کیا گیا؟ ایران میں تو صرف یہ مہمان بن کر آئے تھے، ویسے زیادہ تر یہ ایجپٹ، قطر یا ترکی میں رہتے تھے، تو پھر ان کو ایران میں ہی کیوں ٹارگٹ کیا گیا؟ اسرائیلی ایجنسی موساد کے چند ٹارگٹڈ آپریشنز پہ نظر دوڑائی جائے تو اس میں ایک چیز بہت کامن ہے: خوف۔ جی ہاں، چاہے ایڈولف ایچمین کی سزائے موت ہو، سیریا میں نیوکلیئر ریئیکٹرز پہ بمباری، ایران کے نیوکلیئر سائنٹسٹ کا قتل، یا پھر لیبنان میں حزب اللہ کی 3000 پیجر ڈیوائسز کا ایک ساتھ پھٹ جانا، ان سب حملوں کا مقصد اسرائیل کے دشمنوں کو پیغام دینا ہے کہ وہ چاہے کہیں بھی ہوں، موساد سے بچ نہیں سکتے۔ اسماعیل ہنیہ جو اسرائیل کی ہٹ لسٹ میں شمار ہوتے تھے، قریب 10 سالوں سے وہ قطر میں رہ رہے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ حماس کے اور لیڈرز بھی قطر میں آزاد رہتے ہیں۔ مزے کی بات یہ کہ قطر میں اسرائیل کی علیہ امریکن آرمی بھی موجود ہے۔ وہاں حماس کے لوگ چھپ کر نہیں رہتے، یہاں تک کہ حماس کا ہیڈ کوارٹر بھی قطر میں ہی موجود ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے بھی قطر میں کئی سال گزارے، لیکن ان پر ایک بھی حملہ نہیں ہوا۔ لیکن آخر کیوں؟ اگر ان کو دشمن ملک ایران کے بجائے قطر میں ہی ٹارگٹ کیا جاتا تو یہ زیادہ آسان ہوتا، پر ایسا صرف ہم سوچ رہے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس کی وجہ جاننے کے لیے ہمیں 14 سال پیچھے جانا ہوگا، جب اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد سے ایک بہت بڑا بلنڈر ہوا تھا، ایک ایسا بلنڈر جس نے موساد کی ریپوٹیشن کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا۔ 2010 میں حماس کے لاجسٹکس آفیسر محمود عبد الرؤف المبوح کو ختم کرنے کے لیے موساد نے ایک آپریشن پلان کیا تھا۔ موساد کی نظر میں محمود کی ڈیوٹی ایران سے ویپنز خرید کر غازہ اسٹرپ تک پہنچانے کی تھی، اور ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ محمود نے پاسٹ میں 2 اسرائیلی سولجرز کو مارا ہے۔ خیر، اس آپریشن کا نام پلازما اسکرین رکھا گیا اور یہ دبئی میں انجام دیا جانا تھا۔ موساد کے 20 ایجنٹس نے اس آپریشن میں حصہ لیا، جن کو بھیس بدل کر دبئی پہنچنا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت 24 کنٹریز ایسی تھیں جو اسرائیلی پاسپورٹس کو نہیں مانتی تھی، جن میں دبئی بھی شامل تھا۔ لہٰذا ایک 20 ایجنٹس کو کسی فورن پاسپورٹ پہ دبئی پہنچنا تھا، لیکن یہ فورن پاسپورٹس کہاں سے ارینج کیے گئے، اس کے لیے اسرائیل میں ایک سسٹم بنا ہوا تھا۔ اسرائیل میں ہی جن لوگوں کی ڈوئل نیشنلٹی تھی، یعنی ایک پاسپورٹ اسرائیل تو دوسرا برٹش، امریکن یا آسٹریلیا کا، تو ان لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا جاتا اور ان کے پاس ایک آفیسر جاتا تھا۔ ان سے پوچھا جاتا کہ کیا ان کو حال ہی میں اپنے سیکنڈ پاسپورٹ پہ ٹریول کرنا ہے یا نہیں، اور اگر کوئی کہتا نہیں تو ان کو کہا جاتا کہ کیا وہ ملک کی سلامتی یعنی اسرائیل کی سلامتی کے لیے اپنی پاسپورٹ ڈیٹیلز استعمال کرنے کے لیے دے سکتے ہیں، اور جواب میں اکثر لوگ منع نہیں کرتے تھے۔ آپریشن پلازما اسکرین کے لیے موساد کو 20 فورن پاسپورٹ ڈیٹیلز چاہیے تھی، یعنی ان پاسپورٹس پہ نام کسی اور کا ہوگا اور تصویر موساد ایجنٹ کی۔ ان فیک پاسپورٹس پہ ایک سے زیادہ بار ٹریول کرنا بھی کافی رسکی ہو سکتا ہے،
لہٰذا ان کو پہلی بار میں ہی دبئی جا کر حماس کے لاجسٹکس آفیسر کو ختم کرنا بہت ضروری تھا، پر ایسا ہو نہیں سکا۔ پہلے وزٹ میں انہوں نے محمود کو دبئی میں ہی فالو کیا اور اس کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی، لیکن اس سے پہلے کہ ایجنٹس کچھ کرتے محمود دبئی سے چلا گیا۔ دوسرے وزٹ میں ایجنٹس کو سیم پاسپورٹس پہ ہی دبئی آنا پڑا اور وہ محمود کا پیچھا کرتے کرتے اس کی کافی میں زہر پھینکنے میں کامیاب ہو گئے، پر محمود کی موت نہ ہو سکی۔ اس کی طبیعت خراب ضرور ہوئی اور وہ اپنے گھر سیریا چلا گیا۔ 2-3 مہینے کے بعد محمود دوبارہ دبئی آیا اور ساتھ ہی موساد ایجنٹس بھی واپس دبئی پہنچ گئے، انہی فیک پاسپورٹس پہ جن پر ایک سے زیادہ بار ٹریول کرنا ان کے لیے کافی رسکی تھا۔ اب کی بار انہوں نے محمود کے ہوٹل میں ہی رہنے کا ارادہ کیا۔ ٹینس پلیئر گیٹ اپ میں کچھ ایجنٹس نے محمود کا ہوٹل لفٹ میں پیچھا کیا اور ان میں سے ایک ایجنٹ نے نوٹ کیا کہ وہ کون سے روم میں جا رہا ہے۔ یہ سارا آپریشن CCTV کیمرہ میں بھی ریکارڈ ہو رہا تھا۔ وہ محمود کے برابر والا روم بک کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان میں سے 4 ایجنٹس نے صحیح موقع تلاش کر کے محمود کے روم کا دروازہ کھولا اور اندر گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جب محمود شاپنگ کر کے واپس آیا تو اس کو ایک الٹرا سونک ڈیوائس سے مار دیا گیا۔ اس ڈیوائس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بغیر سوئی یا فزیکل نشان چھوڑے انسان کا دل بند کر سکتی ہے۔ یہ سارا آپریشن پلازما اسکرین کسی ہالی ووڈ مووی جیسا لگتا ہے، صرف ایک فرق تھا کہ موویز میں ایک ہیکر ساتھی باہر وین میں بیٹھ کے CCTV کے ریکارڈز ڈیلیٹ کرتا ہے، لیکن یہاں پر ایسا کوئی سین نہیں تھا۔ ایجنٹس کی ساری موومنٹس CCTV میں ریکارڈڈ تھی۔ ایجنٹس نے محمود کو بیڈ پہ لٹایا کہ جیسے یہ نیچرل موت مرا ہے اور سارے فوراً دبئی سے ہی بھاگ گئے۔ جیسا وہ چاہتے تھے ٹھیک ویسا ہی ہوا۔ دبئی پولیس نے کہا کہ محمود ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مرا ہے، لیکن حماس نے کلیم کیا کہ محمود کی موت نیچرل نہیں بلکہ ان کا مرڈر ہوا ہے۔ دبئی پولیس نے CCTV فوٹیجز دیکھی اور امیگریشن کے ریکارڈز چیک کیے۔ یہ وہ فیک پاسپورٹس ہی تھے جو موساد کے ایجنٹس کو لے ڈوبے۔ معلوم پڑا کہ 20 ایجنٹس نے ٹھیک ایک ساتھ دبئی میں محمود کے پیچھے انٹری کی۔ صرف ایک نہیں بلکہ تینوں وزٹس میں ان کی انٹری محمود کی انٹری سے میچ کر رہی تھی۔ اور تو اور محمود کی موت کے 2 گھنٹے کے اندر اندر یہ 20 کے 20 ایجنٹس دبئی سے بھاگ گئے۔ دبئی پولیس نے ان کے اریسٹ وارنٹس ایشو کر دیے۔ یہ ان سب کے لیے کافی حیرانی کی بات تھی جن کے یہ اصل میں پاسپورٹس تھے۔ جن کے پاسپورٹس استعمال کیے گئے تھے وہ آسٹریلین، برٹشرز، آئرش اور جرمن نیشنل تھے۔ جب ان کو معلوم پڑا کہ ان کے نام پہ دبئی میں مرڈر ہوا ہے تو وہ بھی کافی ناراض ہوئے۔ معاملے کو انٹرنیشنل کوریج مل رہی تھی اور اس مرڈر کو لے کر ان کنٹریز کی کافی بدنامی ہونے لگی۔ یہ وہی کنٹریز تھیں جو اسرائیل کی الائے مانی جاتی ہیں اور ان کو کافی برا لگا کہ ان کے دوست ملک نے ہی ان کو دنیا میں بدنام کیا ہے۔ موساد کا آپریشن پلازما اسکرین اسرائیل کے لیے کافی بدنامی اور نیگیٹو امپریشن کی وجہ بنا۔ اسرائیل جو اصل میں اپنے الائز کے دم پر ہی مڈل ایسٹ میں موجود ہے، اس نے اپنے الائز کا ہی بھروسہ توڑا تھا۔ تب سے لے کر اسرائیل نے اپنے دوست ملکوں اور الائیڈ پارٹنرز کو ناراض کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حماس کا ہیڈ کوارٹر بھی قطر میں موجود ہے، کیونکہ قطر US کا الائے ہونے کے ساتھ ساتھ حماس کا حامی اور سپورٹر بھی ہے۔ 2011 میں US پریزیڈنٹ باراک اوباما نے قطر کو پرسنلی ریکویسٹ کی کہ وہ اپنی زمین پر حماس کی لیڈرشپ کو جگہ فراہم کرے۔ اس وقت US حماس کے ساتھ نیگوسیشنز کرنا چاہتا تھا اور یہ کام قطر میں کرنا زیادہ آسان تھا بنسبت ایران کے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے لیے حماس لیڈرز کو قطر میں ٹارگٹ کرنا ناممکن ہے، لیکن جب حماس کے لیڈرز قطر میں نہیں ہوتے تو وہ ترکی، ایجپٹ یا ایران میں ہوتے ہیں۔ ایجپٹ اور ترکی بھی US الائز ہیں اور یہاں پر حماس لیڈرز کو ٹارگٹ کرنا بھی بدنامی کا باعث بن سکتا ہے، لیکن ایران US کا الائیڈ پارٹنر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسماعیل ہنیے کو ایران میں ٹارگٹ کرنا موساد کے لیے زیادہ آسان تھا۔ اس سے کوئی الائیڈ پارٹنر ناراض بھی نہیں ہوگا۔ موساد کو معلوم تھا کہ اسماعیل ہنیے اکثر تہران جاتے رہتے ہیں۔
उनको ये भी इंफॉर्मेशन थी कि जब भी वो ईरान जाते हैं तो स्टेट गेस्ट के तौर पे प्रेसिडेंशियल पैलेस के कंपाउंड में मौजूद गेस्ट हाउस में रहते हैं। पर उनको ये मालूम नहीं था कि अगली बार हनीये ईरान कब जाएंगे। इसी दौरान एक वाकया हुआ जो इस्माइल हनीये को ईरान बुलाने के लिए काफी था। आपको याद होगा कि कुछ अरसे पहले ईरान में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। ये क्रैश 19 मई 2024 को हुआ, जिसमें ईरानियन प्रेसिडेंट की मौत हो गई। मुसाद को अच्छी तरह मालूम था कि अब नए प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन सेरेमनी पे हमास लीडर इस्माइल हनीये को जरूर इनवाइट किया जाएगा। मुसाद के एजेंट्स ने प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के 2 गार्ड्स को पैसे और यूरोप में असाइलम का लालच देकर इस बात पर राजी किया कि वो इस्माइल हनीये जिस रूम में रहते हैं उसके बेड के नीचे एक बॉम्ब प्लांट करें। ये टाइमर बॉम्ब नहीं था, बल्कि रिमोटली कंट्रोल्ड तरीके से सही टाइम पे फटने वाला बॉम्ब था। प्लान के मुताबिक इस्माइल हनीये को नए ईरानियन प्रेसिडेंट की ओथ टेकिंग सेरेमनी पे इनवाइट किया गया। ये सेरेमनी 28 जुलाई 2024 को होनी थी। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि बॉम्ब सेरेमनी से 8 हफ्ते पहले प्लांट किया गया था। 28 जुलाई को नए प्रेसिडेंट मसूद पेजिशकियान ने ओथ उठाया। इस्माइल हनीये ने इनॉग्रेशन अटेंड की, ईरानियन सुप्रीम लीडर से मुलाकात की और फिर 30 जुलाई को गेस्ट हाउस में चले गए। मुसाद के लिए उन पर नजर रखना भी काफी आसान था, क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल पैलेस ईरान के पुराने शाह ने अपने शौक में इंटरनेशनल स्की रिजॉर्ट के करीब बनवाया था। यहाँ से 7 किलोमीटर लंबी चेयर लिफ्ट स्की रिजॉर्ट तक लेके जाती है और चेयर लिफ्ट से ये बिल्डिंग साफ साफ दिखती है जहाँ इस्माइल हनीये को रात गुजारनी थी। एजेंट्स ने खुद देखा या अंदरूनी गार्ड्स की मदद हासिल की, लेकिन जैसे ही उनको खबर मिली कि इस्माइल हनीये अपने रूम में जा चुके हैं तो वो रूम की लाइट्स बंद होने का वेट करते रहे। इस वक्त रात के 1:40 हो रहे थे। जैसे ही रूम की लाइट्स बंद हुई तो उन्होंने बटन प्रेस करके बेड के नीचे लगा बॉम्ब फाड़ दिया। इजराइल के लिए इस किस्म के हमले करने का मकसद अपने मुखालिफिन के दिल में खौफ और दहशत डालना है, ताकि उनको लगे कि चाहे वो कितने भी सिक्योर्ड माहौल में हो, उनको कहीं भी किसी भी वक्त टारगेट किया जा सकता है।